بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کل جو سلسلہ شروع کیا تھا ویسے یہ موضوع تو بڑا طویل بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی بہت سارے رسائل ہیں۔ میں آپ حضرات سے خصوصیت کے ساتھ بہت تاکید سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بیماری کو معمولی نہ سمجھیں اور اس موضوع پر ہمارے اکابر کی جو چیزیں ہیں تحریری شکل میں ان کو بار بار دیکھیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں جو یہ عنوان قائم کیا ہے وہ دیکھو۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ کل اس میں سے کچھ سنایا تھا بند نظری کے متعلق۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تصانیف، مواعظ وغیرہ میں اس موضوع سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو حضرت مفتی زید صاحب نے الگ رسالے میں جمع کیا ہے، وہ رسالہ بھی ملتا ہے، وہ بھی خرید لو۔ ابھی مفتی فاروق صاحب بیرٹھی دامت برکاتہم کا انہوں نے اپنے خانقاہ کے اندر اسی موضوع پر کئی روز تک جو بیان دیا تھا وہ چھپ کر کے آیا ہے، بہت اچھا ہے، اس میں بھی واقعات اور بھی بہت ساری چیزیں عبرت کی ہیں، وہ لیکھو اس کو۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے جو مختلف مضامین ان کے اصلاحی خطبات میں اور اصلاحی مجالس کے اندر اس موضوع سے متعلق ہیں، اور دیکھو اہل علم حضرات ہیں آپ، یہ چیزیں دیکھنے کی ہم لوگ اخبارات اور ادھر ادھر کی لغویات میں پڑے رہتے ہیں۔ اپنی بیماریوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور اس کی گویا اس کے علاج کی طرف اور اس کی درستگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے اب اس موضوع سے تفصیل میں نہیں جاتا، البتہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک دو باتیں لکھی ہیں وہ سنا دیتا ہوں اہمیت کے پیش نظر۔ اندر تو واقعات وغیرہ بہت کچھ ہے، پہلے بھی بہت سنا چکا ہوں میں زبانی اگلے سالوں میں۔ حضرت فرماتے میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانے میں جبکہ جناب الحاظ حافظ قمر الدین صاحب نور اللہ مرقدہ بیمار تھے تو ان کی نیابت میں جامع مسجد سہارنپور 5 وقت اور نماز پڑھانے کے لیے مدرسہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حافظ قمر الدین صاحب جو ہیں وہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں اور سہارنپور جامع مسجد کے امام تھے۔ تو حضرت جس زمانہ میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم میں پڑھاتے تھے، مدرس تھے، تو حافظ قمر الدین صاحب کچھ بیمار ہوئے، ان کی بیماری کے زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب نماز کی امامت کے لیے وہاں جامع مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے مظاہر سے۔ عصر کے وقت جا کر مغرب کی نماز پڑھا کر تشریف لایا کرتے تھے۔ اس تشریف بنی میں یہ ناکارہ بھی کبھی کبھی ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے میں ہمیشہ غور سے دیکھتا تھا کہ مدرسے سے لے کر جامع مسجد تک اپنے پاؤں پر نظر جمائے رہتے تھے کہ بازار میں کوئی راستہ تھا، یعنی جو لوگ جانتے ہیں سہارنپور سے واقف ہیں، مظاہر سے لے کر جامع مسجد تک پہنچنے کا پورا راستہ بازار ہے، لیکن کہا حضرت ماں الیاس صاحب مگر نگاہ کبھی بھی ادھر ادھر دکانوں پر نہیں پڑتی تھی، ہمیشہ پاؤں پر نگاہ۔ کہ ہمارے اکابر اپنی نگاہ کی، ہم تو قصدن یہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قصدن ایک آدمی گویا زہر کو زہر سمجھ کر کے پھر اس کو اپنے منہ میں ڈالے، کیا مطلب؟ ایک تو اتفاقیہ کوئی نظر پڑی، ہمارے اکابر تو اتفاقیہ نظر سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، حضرت فرماتے ہیں جب کسی بڑے اسٹیشن کے اوپر
دو ٹرینوں کا میل ہوتا ہے. میل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے سورت کا اسٹیشن آپ جاتے آتے رہتے ہیں. ایک ٹرین بمبئی کی طرف جا رہی ہے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے. دوسری ٹرین احمد آباد کی طرف جا رہی ہے، وہ دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑی ہے. اب یہ ایک آدمی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح ہو تو میں اس وقت اب سامنے والی ٹرین کی کھڑکی پر کبھی نظر نہیں کرتا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہو کھڑکی پر اور یہ سمجھ کر کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا اور اس پر نظر پڑ جائے. اس اہتمام، اتنا بچنے کا اہتمام، اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام. یہ ہمارے اکابر جو تقوی اور طہارت کے اتنے اونچے مقام پر تھے، وہ اپنے نفس پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے. اور ہم قصداً موبائل لے کر بیٹھ جائیں اور اس میں سب چیٹنگ کرنے لگے، سب کرنے لگے. کیا مطلب ہو؟ یہ تو گویا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، اپنی کوششوں کے اوپر پانی پھیر دینا ہے. اس لیے یہ جو مصیبت ہے اس سے تو اپنے آپ کو بچائیے اللہ واسطے. یہ جو موبائل والا اور اس طرح کا سلسلہ ہے اس سے ضرور بچیے. اور اپنے حضرت فرماتے، اپنے حضرت یعنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کو بھی بارہا دیکھا کہ راستے میں تشریف لے جاتے وقت بہت کم نگاہ اوپر اٹھاتے تھے، زمین ہی پر اکثر نگاہ ہوتی تھی. یہ ہمارے اکابر کا معمول بتلایا جائے. دوسری چیز جو اس میں سے ذرا سی سنانی تھی، حضرت فرماتے ہیں یہ نہایت ہی مہلک مرض ہے. ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر، حضرت اپنے مریدین اور شاگردوں کو احباب سے تعبیر کرتے ہیں ہمیشہ، تو میرا بھی اپنے احباب پر ہے کہ ذکر شغل کی ابتدا میں لذت اور جوش پیدا ہوتا ہے اور اس جوش سے عبادت میں ایک لذت پیدا ہوتی ہے، مگر اس بد نظری سے سب سے پہلے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے عبادات کے چھوٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. جو بیعت ہوتے ہیں بہت سے آئے آپ سے جب بیعت ہوئے 1 مہینے تک 2 مہینے تک معمولات کی برابر پابندی رہی، پھر دھیرے دھیرے چھوٹے. وہ جو ماحول میں جاتے ہیں تو وہاں جائیں گے تو اب وہ اصل تو یہ کہ توبہ کا بار بار اہتمام کیا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ حضرت سے عرض کرتے کہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو پھر ذرا جی لگ جاتا ہے، کچھ دن گھر جا کر کے پھر وہ ٹھیک رہتا ہے، پھر وہ پرانی آتی ہے. تو حضرت فرماتے تھے بھائی میں تو دھوبی ہوں. حضرت جواب میں عجیب مثال دی، میں تو دھوبی ہوں، تمہارے کپڑے میلے ہو جائیں تو یہاں لے آؤ میں دھو دوں گا. کپڑا ایک مرتبہ دھو لیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ اب دوسری مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہنیں گے تو میلا ہوگا، اس کو تو دھونا پڑے گا ہی. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں گناہوں سے واسطہ پڑتا ہی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 دن یہاں گزار لیے خانقاہ میں تو زندگی بھر کے لیے کافی ہو گئے. یہ تو غلط ہے. زندگی بھر کیا 1 مہینے کے لیے بھی کافی ہو جائیں تو غنیمت ہے. اس لیے بار بار اپنے آپ کے لیے اپنا ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ جو ذکر شغل کرنے والے احباب ہیں ان کے لیے بھی بڑا المیہ ہے. یہ بدنظری ہی کی وجہ سے پھر یہ اذکار چھوٹتے ہیں، معمولات چھوٹتے ہیں اور پھر وہی پرانی حالت لوٹ. اور پھر اس وقت بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں اس وقت بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم توبہ کا اہتمام کریں. توبہ تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تو روزانہ کرنی، روزانہ کرو توبہ. روزانہ گویا اپنے آپ کو ایک غسل دے دو، سمجھا گیا؟ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. توبہ اور استغفار کی جتنی آپ عادت ڈالیں گے تو آپ کو بہت فائدہ روحانی اعتبار سے پہنچے گا. لیکن یہ شیطان جو ہے نا اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا. تو بہرحال ایک چیز تو یہ تھی. یہ بہت عمدہ چھپی ہے ماشاءاللہ.
چلو اس کو تو رہنے آخری مدد میں سنائیں گے بعد میں. اس میں حضرت اس میں آج تو اس لیے ڈھونڈ رہا تھا اس کو کہ حضرت نے ایک چیز جو یہ بد نگاہی سے متعلق لکھی ہے اس میں یہ حضرت نے یہ جزاء الاعمال ایک چھوٹا سا رسالہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مفید مؤثر، اہل علم کو چاہیے بار بار دیکھیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نے لکھا ہے آپ بیٹی میں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت تاکید فرماتے تھے اس کو بار بار دیکھنے کے لیے. مختصر رسالہ ہے لیکن بہت ہی. تو حضرت نے اس میں ایک فصل آخر میں بعض گناہ جن سے احتراز ضروری ہے، ایسے گناہ کے بیان میں، ایسے گناہوں کے بیان میں کہ ان سے بچنے سے بفضل تعالی قریب قریب تمام گناہوں سے نجات ہو جاتی ہے. یہ چند گناہ ایسے بتلائیں کہ ان سے اگر آدمی بچے گا تو تمام گناہوں سے نجات مل جائے گی. انہی میں مجھے جو آج بیان کر وہ تو بعد میں بتلاؤں گا. ایک ان میں سے غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کے پسند طبع کے مطابق اس کو خوش کرنے کو اپنی وضع لباس وغیرہ، یا کلام کو آہستہ اور نرم کرنا. حضرت فرماتے ہیں میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصائب آتے ہیں احاطہ تحریر سے خارج ہیں. میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے خارج ہیں. اسی کو سنانا تھا اس لیے میں ڈھونڈوائے تھی، کوئی بات نہیں تو دھیان رکھنا دیجیے گا. ایک چیز وہی نگاہ سے متعلق مفتی سلمان صاحب نے وہاں حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روضۃ المحبین، بہت عجیب و غریب کتاب ہے، اہل علم دیکھیں. بڑی ایک تو ان کی جو روانی ہے تحریر کی، آدمی لے کے بیٹھتا ہے تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا پوری کتاب پورے کیے بغیر. اس میں سے مولانا مفتی سلمان صاحب نے اگر کوئی شخص ہمت کر کے اپنے کو بدنظری سے بچانے کی کوشش کرے تو اسے انشاءاللہ درجے ذیل فوائد ضرور حاصل ہوں گے. چنانچہ علامہ ابن قیم اپنی کتاب روضۃ المحبین میں لکھتے ہیں نمبر 1 کیا کیا فوائد ہیں بدنظری سے بچنے پر. نمبر 1 دل بے فائدہ حسرت اور افسوس سے نجات پائے گا، کیونکہ جو آدمی نظر کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ ہمیشہ حسرت میں رہتا ہے، اس لیے کہ جس پر نظر پڑی ہے وہ اسے اکثر حاصل نہیں ہو پائے گی اور دیکھنے والا خواہ مخواہ تڑپتا رہے گا. اس سے پتہ چلا کہ دل کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز نظر کی لاپرواہی ہے، اور یہ بدنظری دل پر ایسے ہی وار کرتی ہے جیسے تیر شکار پر وار کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ بدنظری آگ کا وہ شرارہ ہے جسے خشک گھاس میں ڈال دیا گیا ہو تو یا تو وہ سب کی سب جل جائے گی، نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور جلے گی. یہی حال بدنظری کا بھی ہے کہ اس سے پورا دل نہ جلے مگر کچھ حصہ تو ضرور سلگنے لگتا ہے. نمبر 2 دوسرا فائدہ، جو آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کے دل میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے جو اس کے چہرے اور آنکھوں سے اجاگر ہوتی ہے، جبکہ نظر کی بے احتیاطی کی وجہ سے چہرے پر پھٹکار رہتی ہے، چہرہ بے نور. حدیث کے الفاظ ہیں لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَا تَحْفَظَنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْشِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیں گے. کہ ایسا ہی حسین آدمی ہو بد نگاہی میں جو مبتلا ہوتا ہے، آپ چہرے کو دیکھیں گے ایسا معلوم ہوائیاں اڑ رہی، چہرے پر نور نہیں ہوتا، ایک وحشت سی معلوم ہوتی ہے.
تو بہرحال جبکہ نظر کی بے احتیاطی کی وجہ سے چہرے پر پھٹکار برستی، غالباً اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غد بصر کی آیت کے بعد اللہ نور السماوات والارض والی آیت نازل فرمائی جس میں نورانیت کا ذکر ہے۔ یہ علامہ ابن قیم نے عجیب مناسبت بتلائی ہے۔ تیسرا فائدہ، بد نظری سے بچنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قلبی بصیرت اور فراست سے سرفراز کرتے ہیں جو دل کی نورانیت کا لازمی اثر ہے، بس ایسا آدمی فتنوں سے اور غلط روی سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ، بد نگاہی سے بچنے والے شخص کے دل پر علوم نبوت کا فیضان ہوتا ہے، جبکہ بد نگاہی کا مریض آدمی قلبی ظلمت کا شکار ہونے کی وجہ سے علم کے نور سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص ہمت سے کام لے کر نظر کو غلط جگہ استعمال ہونے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمت اور بہادری سے سرفراز فرماتے ہیں، جبکہ بد نظری کا شکار شخص ہمیشہ کم ہمت اور بزدل بنا رہتا ہے۔ نمبر 6، غد بصر کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ عفت مآب شخص، یعنی جو آدمی اپنی عفت کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ دل میں خاص فرحت اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بد نگاہ آدمی کو ہرگز حاصل نہیں ہو پاتی۔ 7واں فائدہ، عفیف النظر شخص لذت اور شہوت کی قید سے نجات پاتا ہے اور حقیقی آزادی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ نمبر 8، نظر کو قابو میں رکھنے والا اپنے اس عظیم عمل کی بدولت گویا کہ اپنے اوپر جہنم کے دروازے کو بند رکھتا ہے، کیونکہ بد نظری شہوت کا ایک اہم دروازہ ہے جو انسان کو بدعملی میں مبتلا کر کے جہنمی بنانے کا عموماً سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 9، نظر کو محفوظ رکھنے والے کی عقلی استعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی قوت حافظہ اور دور اندیشی کی صلاحیت مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔ نمبر 10، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نظر کو قابو میں رکھنے سے شہوت کے شر سے آدمی محفوظ رہتا ہے، جبکہ بد نظری کرنے والے کی زندگی مدہوشی اور غفلت میں گزرتی ہے۔ اس لیے یہ بہت نقصان ہے۔ میں نے کہا نہیں کہ اس وقت ہمارے اس راہ کے لیے سب سے بڑا جو ہے خطرناک کوئی نقصان دینے والا کوئی عمل ہے تو وہ یہی ہے بد نظری۔ اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے۔ آج کی مجلس میں ارادہ یہ تھا کہ وساوس اور خیالات کے متعلق کچھ عرض کروں۔ عام طور پر جو لوگ دین کی راہ پر چلتے ہیں، دیندار بننے کے لیے محنت شروع کرتے ہیں، وہ وساوس اور خیالات کا شکار ہوتے ہیں، آ کر فریاد کرتے ہیں یہ وسوسہ آتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے۔ جو آدمی کافر ہے، فاسق ہے، فسق و فجور میں لت پت ہے، اس کے لیے یہ شکایت نہیں، اس کو کائے کو شیطان کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو بغیر کہے ہوئے چل رہا ہے، اس کا کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ وساوس کی وجہ سے عام طور پر جو پریشان رہتے ہیں لوگ، اور آ کر کے بعد نوجوان جو ابھی دین پر چلنا چاہتے ہیں وہ اس وساوس کی وجہ سے ایسے پریشان بعد میں آ کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا ایمان تو نہیں چلا گیا، بھئی کیا وسوسہ آیا۔ ان کو کتنا ہی سمجھاؤ، کتنا ہی آمادہ کرو، کیا ذرا بول کے نہ نہیں بولے گا ہی نہیں، بولے گا ہی۔ وہی سمجھتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو کہیں ایمان سے نہ نکل جاؤں، کسی حال میں بولنے کے لیے ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ بولے تو اس کا ہم جو ہے تجزیہ کریں اور تجزیہ کر کے پھر اس کو اور زیادہ اچھے انداز سے سمجھا پائیں، لیکن وہ بولتے ہیں بس میں تو ایسا معلوم ہے میں کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، ایمان سے نکل گیا۔ یہ اسی طرح گناہ کے جو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو شیطان جو ہے
وہ انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کائنات کا جو ایک نظام قائم فرمایا اور انسان کو پیدا کیا نا، تو پہلے ہی دن سے یہ تو ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، اور دشمن بننے کے بعد وہیں اسی وقت اللہ کے سامنے ہی اس نے بڑے دھڑلے کے ساتھ دعویٰ کر دیا تھا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، دائیں بائیں، گویا میں ان پر حملہ کروں گا، اور فلا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو وہ تو قسم کھا چکا ہے، اور وہ اپنے مشن میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، فعال، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے کام سے غافل نہیں بیٹھتا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر آدمی کو موت آتی ہے، موت کے وقت بھی جو حالات طاری ہوتے ہیں وہاں بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ایمان کو ختم کروں، گویا پہلے دن سے لے کر آخری گھڑی تک بس وہ لگا ہوا، اور ایسا نہیں کہ کسی کو بخشتا ہو، ایک فرد انسانی کو بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے دل کو ٹٹولتا ہے، چھوتا ہے، اور ٹٹولتا ہے ذرا اس کا جائزہ لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو وہ بچہ اس کی وجہ سے روتا ہے۔ تو یہ جو بچہ روتا ہے نا پیدائش کے وقت، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا مریم و ابنہا، سوائے حضرت مریم ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے۔ تو بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتی ہر بچہ روتا ہے، آتا ہے ہر بچے کے پاس، پیدا ہوتے ہی وہ پہنچ گیا۔ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے فوری طور پر، اور پہنچ کر وہ جو ہے اس کے دل کو ٹٹولتا ہے، جائزہ لیتا ہے دل کا، کیونکہ اسی پر آگے جا کر اس کو ایک چور ہوتا ہے نا، چور تو چوری کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو ایسا تو ہے کہ جہاں چوری کرنی ہے رات کو وہاں پہلے ہی پہنچ گیا، نہیں، وہ 2-3 دن پہلے سے آ کے باقاعدہ جو ہے نا وہ جائزے لیتا ہے، مکان کیسا ہے، اس کے حدود اربع کیا ہیں، کدھر دروازے ہیں، کدھر کھڑکیاں ہیں، پڑوس میں کون ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا داو آزماتا ہے۔ تو شیطان بھی جو ہے گویا انسان کے اوپر جو اپنا داو آزماتا ہے، تو پہلے ہی دن سے بچے کو پیدا ہوتے ہی اس نے حالانکہ بچہ انسان کا جو ہے چھوٹا بچہ ابھی وہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں۔ ایک بات اور سن لیجیے کہ شیطان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ان الشیطان لکم ان الشیطان للانسان عدو مبین الا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، جگہ جگہ کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، یہ تمہارا کھلا ہوا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر بہت تاکید کے ساتھ ہم کو کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہیو۔ دنیا کی کوئی بڑی حکومت، آج دنیا کی سب سے بڑی حکومت امریکہ کی ہے، کہ امریکہ کی حکومت اگر اپنے شہریوں کو یہ آگاہ کرے کہ فلاں آدمی تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر کے رہیو، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی حکومت جو اتنے سارے اسباب و وسائل کی مالک ہے، وہ اپنے شہریوں کو اس کے شر سے بچنے کی تاکید کرتی ہے، اس سے اس دشمن کی خطرناکی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی جو ہے ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے ہمیں اس سے کتنا بچنا چاہیے۔
لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری زندگیوں کا جو حال ہے اس کے پیش نظر کہ ہمیں کسی سے خطرہ ہو تو ہو، لیکن شیطان سے تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. اس کی طرف سے جتنے ہم مطمئن ہیں شاید کسی اور چیز کی طرف سے اتنے مطمئن ہیں، کوئی خیال ہی نہیں آتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز میں، انسان کی ہر چیز میں وہ اپنا حصہ. میں نے کہا پیدائش سے پہلے ہی مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے کیا دعا سکھلائی؟ اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان مما رزقتنا. بسم اللہ کے ساتھ یہ بخاری میں یہ دعا موجود ہے، بخاری شریف. بلکہ امام بخاری نے جہاں بسم اللہ والا یہ دعا کا وہاں اسی روایت کو پیش کیا ہے اور اعمال کے ساتھ بھی جوڑنے کے لیے. تو بہرحال یہ گویا لکھا ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اگر اس نے دعا نہ پڑھی ہو، اللہ کا نام نہ لیا ہو، تو شیطان اس کی شرم کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور وہ بھی صحبت میں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے. وہاں سے شروعات ہوئی. بچہ ابھی تو وجود میں آیا نہیں. صحبت کے دوران جب انزال ہوتا ہے، مادہ منویہ آدمی کے شرمگاہ سے نکل کر عورت کی رحم کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس وقت تبھی دعا سکھلائی گئی ہے نا. اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا. اپنے اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں تو یہ سب احتیاطیں پہلے ہی دن سے ہمیں برتنی پڑے گی کہ اللہ تو اس صحبت کے نتیجے میں جو اولاد ہمیں عطا فرمائے گا اس میں شیطان کا حصہ مت رکھیے. کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت میں مشغول ہوتا ہے اور ہمیں یہ دعا تلقین کی گئی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ دعا زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس کا تصور کرے. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کتنی ہمیں بچاؤ کی تدبیریں بتائی گئی ہیں. یہ تو ہاں حال ہوا بچی کا. پھر یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اب پیدائش کا مرحلہ تو اس کے بعد آیا، پیدا ہو کر باہر آتا ہے. ایک بات یاد رہے، یہ جو شیطان کا پورا کاروبار جو ہے نا وہ وسوسوں پر چلتا ہے. اس کو جو ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ صرف اور صرف وسوسہ اور کچھ نہیں. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ یوں سمجھیے سرگوشی، کانا پھوسی. شیطان آ کر کے آپ کے دل میں باتیں کرتا ہے. جیسے کوئی دوست آ کر کے چپکے سے کان میں کوئی بات کرنا، جو بات کی جائے سرگوشی کے انداز میں اس کو وسوسے سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہی ایک ہتھیار. اس کے پاس دوسری کوئی قدرت نہیں ہے. وہ کوئی کبھی ریوالور لے کر کسی آدمی کے پاس آیا ہو اور کہا ہو چل سنیما دیکھنے کے لیے، چل زنا کر ورنہ ابھی گولی مار کے مار دیتا ہوں. آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شیطان نے ایک انسان تو دوسرے انسان کو ایسی دھمکی دے سکتا ہے، لیکن شیطان نے آ کر ایسی دھمکی دی ہو کہ بھئی چل تو زنا کر ورنہ ابھی ڈنڈے سے تیرا سر پھاڑ دوں گا، چل تو گناہ کا کام کر ورنہ ابھی چھرے سے جو ہے تیرا گلا کاٹ دوں گا. نہیں، ایسی کوئی قدرت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی نہیں. بس صرف ایک ہی قدرت دی. کون سی؟ وسوسہ، سرگوشی. اور یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ شیطان کا پورا کاروبار اسی سے چلتا ہے. اور دیکھیے قرآن پاک میں معوذتین 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی اتاری ہیں جس میں جن چیزوں سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا تھا ان سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. پہلی سورہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی اور پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ایک صفت کو استعمال کیا گیا، اعوذ برب الفلق. رب الفلق پناہ حاصل
پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ایک صفت رب الفلق، یہ ایک صفاتی نام دی، اور 4 چیزیں. دوسری سورت سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ کے 3 صفاتی نام ذکر کیے گئے، 3 صفتیں، رب الناس ربوبیت، ملک الناس ملوکیت، الہ الناس الوہیت. اللہ کی ان 3 صفات کے بعد پناہ مانگی گئی ایک چیز سے، فقط ایک چیز، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والا اور جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کون وہ ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو شیاطین میں سے ہو یا انسان. ہے پناہ ایک ہی چیز سے، وسوسے سے پناہ مانگنا. تو وسوسے سے پناہ پوری ایک صورت میں ایک ہی چیز، اور وہاں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وسوسہ کتنا مضر ہوگا اور وہ کتنا خطرناک ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ صورتیں نازل فرما کر شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا، اور جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کل کی بھاشا میں یوں کہہ سکتے ہیں اینٹی وائرس پروگرام دے دیا ہے. اینٹی وائرس پروگرام، یہ شیطان، یہ حدیث کی کتابوں میں کتاب الادعیہ یا کتاب الدعوات مستقل، اور ان کتاب الدعوات کے اندر، مشکات کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا باب المعوذات، کہاں کہاں آدمی کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے ساتھ، تاکہ شیطان کھانے میں ساتھ میں شریک نہ ہو. کوئی چیز پیے تو، گھر میں داخل ہو تو، نکلے تو، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاوے تو آدمی بیت الخلاء میں جاتا، وہاں بھی یہ نہیں چھوڑتا، وہاں بھی اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے اور دعا پڑھ کے نہیں گیا ہے تو آدمی کی، انسان کی شرم گاہوں سے وہ کھیلتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ کہیں ہمارا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں، بس لگا ہوا ہے ہر چیز میں. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان پہنچ کر اس کے دل کو ٹٹولتا ہے. دیکھو اللہ کی قدرت کہ بچہ ماں کی پیٹ میں تھا، ماں کا بھی دل ہے، اور بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور اس میں روح پڑ چکی ہے، تو روح پڑ چکنے کے بعد اس کا بھی دل ہے اور وہاں کام کر رہا ہے. لیکن جب تک کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ اس کے دل پر کوئی اثر ڈال سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ اس عالم کی چیز نہیں ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، اس عالم کی چیز نہیں ہے. ہاں جہاں پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تو اب یہ اس عالم کی ایک چیز بن گیا، اور اس عالم کی بنا، فوراً شیطان کو اس پر کیا حاصل ہو گئی؟ قدرت. اور شیطان بھی اتنا ایکٹیو ہے کہ بس بچہ پیدا ہوا اور پہنچ گیا، اور آ کر اس کے دل کو ٹٹول کے گویا اس کا جائزہ لے لیا، سروے کر لیا. اس نے ایک نیا میدان محنت کا میرے پاس آ گیا ہے. شیطان یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو، آپ کی بستی میں کوئی ڈاکٹر نیا آیا ہے اور اس نے کوئی شفا خانہ، کوئی کلینک شروع کی، تو دوا بنانے والی کمپنیوں کے ایجنٹوں کو پتا چلے گا تو وہ فوراً پہنچ جائیں گے. کیوں؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہماری محنت کا میدان یہی ہے. تو انسان کا بچہ جب دنیا کے اندر پہ آیا، شیطان، حالانکہ یہ بچہ بھی غیر مکلف، شریعت کے احکام کا پابند نہیں جب تک بالغ نہیں ہوا، ابھی تو اس میں ہوش آواز بھی نہیں، عقل بھی نہیں اتنی، لیکن پھر بھی شرم. اور حضرات انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا نظام قائم کیا ہے، وہ اس کا توڑ ہے شیطان کی ساری اس کا. چنانچہ اسی موقع پر شریعت نے یہ حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو جو ہے ماں کے پیٹ سے جن آلائشوں کو لے کر کے آیا ہے اس کو دھلا کر، یعنی اس کو غسل دے کر اس کے داہنے کان میں
اذان اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہہ لیے، کائے کو کہلوائے؟ یہ اذان اور اقامت کے، حالانکہ یہ بچہ کچھ سمجھتا ہے؟ ہماری زندگیاں گزر گئی اذان اور اقامت سنتے سنتے، تو بھی بہت سے وہ ہیں جن کو اذان اور اقامت کا مطلب معلوم نہیں، تو اس بچے کو کیا معلوم ہوگا؟ لیکن پھر بھی ہمیں تعلیم دی گئی کہ اس کے کام، کیوں؟ وہ جو شیطان نے آ کر ٹٹول کر اپنا اثر ڈالنا چاہا تھا، بیج ڈالنا چاہا تھا، اس کے اثرات کو ختم کرنا تھا۔ تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا سارا کاروبار کائے کے اوپر ہے؟ وسوسے کے اوپر۔ یہ وسوسہ ہی سے سب، اور وسوسہ کی حقیقت صرف اتنی، وہ ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ دل میں جو خیالات آتے ہیں، وہ خیالات کیا ہیں؟ وہ شیطان کی باتیں ہیں جو دل تک پہنچ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ وسوسہ جو ہے وہی، اور اس وسوسے کے ذریعے سے ہی وہ گناہوں میں، اب ایک وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، اور من الجنت والناس، انسان بھی وسوسے ڈالتا، وہ بری صحبت، برے دوست جو ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے نیا، نیک سالے لڑکا، اب وہ پہنچ گیا ٹولی میں، کس کی؟ بدماشوں کی ٹولی میں، ان کی صحبت میں۔ تو جب پہنچ گیا ہے نا، تو کوئی پہلے ہی دن سے وہ سارے مراحل طے کرے گا نہیں۔ پہلے دن جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان کی باتیں، تو اس کو وحشت ہوگی، کیا مطلب ہے؟ ان میں کا کوئی کہے گا چلو ذرا ادھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، بعد ہر کیسی بات کرتے ہیں، نہیں مانے گا۔ سنیما دیکھنے کا تو دور کی بات رہی، سمجھا گیا؟ زنا کرنا، شراب پینا تو بہت دور کی بات رہی، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ لیکن پھر جب تک وہ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ چلنے مزہ آ جائے گا۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، آج کہا، کل کہا، 2 3 4 دن تک جب مسلسل کان میں یہ بات پڑتی رہے گی، تو اب اس کا دل اس کی طرف کیا ہوگا؟ یہ ہے وسوسہ، یہ انسانی وسوسہ، یہ من الجنت والناس، یہ ناس لوگوں کی طرف سے جو وسوسہ۔ اسی لیے بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ، ایک انسان کے خیالات، اس کی صحبت دوسرے کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ایک مولوی صاحب فارغ ہو کر کے آئے کسی مدرسے سے، اور ایک مدرسے میں تدریس کے لیے ان کا تقرر ہوا، محنت سے پڑھا تھا، تو ان کے حوصلے، طالب علم محنت سے پڑھ کر کے آتا ہے تو اس کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں، یوں کروں گا، اس طرح پہ پڑھاؤں گا۔ تو تدریس کے لیے جب تقرر ہوا تو بڑے حوصلے تھے، میں طلباء پر یوں محنت کروں گا، ان کو اس طرح سکھاؤں گا، فلاں طرح سکھاؤں گا۔ تو وہاں مدرسے میں آ کر اپنی محنت شروع بھی کر دی۔ ایک صبح کی چائے ایک دوسرے مول صاحب جو پہلے سے وہاں مدرس تھے ان کے ساتھ پیتی تھے، بس 24 گھنٹے میں ایک وقت ان مول صاحب کی صحبت کا، کون سا؟ صبح کی چائے ان کے ساتھ پی جاتی تھی۔ تو وہ کیا ہے، ارے کیا تو کرے، ایسی باتیں کرتا ہے، محتمین تم کو کون سا ایوارڈ دے دے گا، محتمین تمہارے کون سی تنخواہ بڑھا دے گا، تم کو کون سی اس سے ملنے والی ہے، روزانہ اس طرح کی ایک بات۔ جیسے جو محنتی استاد ہوتا ہے، دوسرے جو پہلے سے ایسے جو محنت نہ کرنے والے، وہ اسی طرح۔ تو حقیقت کیا ہوئی، وہ مول صاحب کہتے ہیں چند دنوں کے بعد میرا حال یہ ہو گیا کہ سارے حوصلے پست ہو گئے، اور میرے دل کے اندر جو ایک ہمت تھی وہ سب ختم ہو گئی کہ میں محنت کروں گا، نہیں کروں گا، غیر اختیاری طور پر۔ اسی لیے میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ یہ برا ماحول یا اس کی برے خیالات، بری سوچ، کوئی وہ جو ہے دنیا کے کسی بازار میں گنڈوں کے مجلس میں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی یہ سب چھپے ہوئے ہیں، ایسی خیالات لیے ہوئے، ایسی غلط سوچ لیے ہوئے، ایسی جو ہے راہ راستہ سے ہٹانے والی باتیں کرنے والے، اپنے آپ کو اس سے بھی بچانے کے لیے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا وسوسے کی حقیقت، وسوسے کی، یہ وسوسہ کیا ہے؟ ایک چیز بار بار آپ کو ذہن میں، آپ کے کان میں، آپ کے دل و دماغ پر ڈالی جا رہی ہے، تو وہ آخر کیا ہوگی؟ اثر کرے گی۔ وہ گوبیلس کے متعلق ہے نا، وہ ہٹلر کا
جو تھا وزیر اطلاعات تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ ایک جھوٹ بار بار آپ بولیں گے تو دنیا پھر اس کو سچ سمجھے گی. سمجھا کہ نہیں؟ واقعہ یہی ہے. ایک جھوٹ کا بار بار اگر تکرار کیا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا اس جھوٹ کو سچ سمجھے گی. تو ایک بات بار بار کہیں گے. مجھے خوب یاد ہے کہ آج سے یوں سمجھیں کہ 45 سال پہلے کی بات شروع. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان گزارنے کے لیے جاتے تھے. پڑھا دیوبند میں بھی 2 سال پڑھا، اس کے بعد رمضان حضرت کے یہاں گزارنا. تو پہل وہ دلی کے آس پاس ٹرین، دلی اور دلی سے آگے سہارنپور، تو یہاں سے جو بھی ٹرین جاوے متھورا کے بعد سے کوئی دیوار کچی پکی پرانی نئی ایسی نہیں جس کے اوپر وہ میرج سینٹر اس زمانے میں شروع ہوئے. تو میرج سینٹر والے نے یہ نہ لکھا ہو رشتے ہی رشتے، رشتے ہی رشتے، مل تو لیجیے، مل تو لیجیے. مجھے خوب یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب اس جملے پر میری نظر پڑی تو میرے دل میں ایک نفرت کا جذبہ ہے. کیا کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی اس طرح کی شکلیں بھی جو ہے رشتوں کے لیے پیدا کی جا سکتی. پرانے لوگ اس کا تصور کر سکتے ہیں. تو اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا پہنچ گئی، ہم تو جانتے بھی نہیں ان چیزوں کو. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب پڑھا تو دل نے نفرت کی اور ایک دم وحشت سی ہوئی. لیکن جو ٹرین بڑھتی جا رہی ہے، جو دیوار ہے ہر دیوار پر یہی رشتے ہی رشتے. مل تو لیجیے، ملنے میں کیا حرج ہے. یہ جملہ جو بار بار پڑھتا رہا مجھے خوب یاد ہے کہ دلی آنے تک وہ جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی. وہ جملہ پڑھ کر دل میں ایک وحشت جو پیدا ہوئی تھی دور ہو گئی. بس یہ میں مثال دینا چاہتا ہوں کائی کی وسوسے. کوئی بھی بری بات اس طرح بار بار آئے گی اسی ماحول کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، چاہے وہ انسان یا شیطان بار بار یہ چیز ڈالے گا. یہ وسوسہ ہی بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. تو اب یہ اسی کے ذریعے سے وہ اپنا کام کرتا ہے. یہ وساوس اور خیالات کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس سلسلے میں اصولی طور پر، اجمالی طور پر چند باتیں ذات تو شاید پوری نہ ہو بات. تو جو خیالات آتے ہیں جن کی وجہ سے عام طور پر ایک دیندار آدمی اپنے دل و دماغ میں تکلیف محسوس کرتا ہے، تو وہ وساوس 3 قسم کے بتلائے گئے ہیں. پہلی قسم تو وہ جو ایمانیات سے متعلق. ایمانیات سے متعلق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کوئی وسوسہ آیا، ایک کسی جوان کے دل کہ بھئی شیطان اللہ تعالی کا وجود ہے بھی یا نہیں. ایک دل میں خیال آیا. اب بار بار یہ خیال آ رہا، حالانکہ اس کے دل میں ایمان ہے. یہ تو خالی ایک وسوسے کا درجہ ہے جو دل میں اس کی وجہ سے وہ نوجوان کیا سمجھتا ہے، نعوذ باللہ میں ایمان سے نکلنا. ازل العوازل حول قلب التائہ و حول حبت منو فی سودائی. متنبی کہہ گیا ہے کہ دوستوں کی محبت دل کی گہرائی میں ہے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت جو ہے وہ آس پاس گھومتی ہے. تو یہ وساوس جو ہے اندر نہیں، وہ آس پاس گھوم رہے ہیں. ایمان تو دل میں ہے. اب ان وساوس کی وجہ سے وہ پریشان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق نعوذ باللہ آپ اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، ایسا خیال آئے. خالی وسوسہ غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آئے. تو ایمانیات جو بھی جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا، مختصر طور پر کیا تؤمن باللہ والیوم الآخر، باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہ جو 6-7 چیزوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، حدیث جبریل میں بھی ہے. تو وہ اور پھر اس سے اور پھر فروعی چیزیں نکالی گئی. تو ایمانیات سے متعلق دل میں جو وسوسے آتے ہیں، ایک قسم تو وہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ پوچھ گئے اور بتا بھی گئے ہم، سارا حل موجود ہے احادیث کے اندر. خیالات تو جو ایمانیات سے متعلق خیالات آتے ہیں ایسے وسوسے. ہاں، مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالوه انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان. اسی طرح یہ حضرت ابو ہریرہ کی بات. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم کے اندر ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسۃ فقال تلک محض الایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وسوسے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے. یا وہ جو پہلی روایت ترجمہ کر دوں، سب نہیں جانیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسی خیالات وساوس محسوس کرتے ہیں کہ جن کو اپنی زبان پر لانا ہم میں سے ہر ایک کو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، گوارا ہم زبان پر نہیں لا سکتے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد وجدتموہ، واقعتاً ہے ایسا ہے واقعتاً. قالوا نعم، کہاں؟ قال ذلک محض الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے. اب یہ خالص ایمان کا کیا مطلب؟ دو مطلب. ایک تو وہ ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا. ایک آدمی نے آ کر اس طرح کا سوال کیا تو کہا کہ بھئی دیکھو چور ہے نا، چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں دولت ہو، اس کو تو مال لینا ہے نا، جہاں مال ہوگا وہاں جائے گا، مال جہاں نہیں ہوگا وہاں کائی کو جائے گا. تو شیطان جو ہے وہ ایمان کا چور ہے، تو جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوگی وہاں وہ آئے گا، وسوسہ ڈالے گا. تو یہ وسوسہ آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے. اس وسوسے کی آنے کی وجہ سے یہ مت سمجھو کہ ایمان ختم ہو گیا، بلکہ تو یہ تو ایمان کی دلیل ہے. ایک اس کی توجیہ ہمارے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے. جس زمانے میں شروع تدریس میں آپ وہاں مظاہر میں تھے، ایک شیعہ آیا تھا وہاں اور کئی روز وہاں مظاہر کے مہمان خانے میں رہا. بہت سارے مسائل کے سلسلے میں گفتگو، آزادی سے پہلے کا قصہ ہے. جس زمانے میں قادیانیت بھی خوب پھیل رہی تھی، اس کا بڑا زور تھا. تو کہا اسی دوران گفتگو وہ شیعہ حضرت فرماتے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شیعہ قادیانی ہوا، جتنے بھی قادیانی بنے سب سنی بنے. یہ اس نے سوال کیا تو حضرت فرماتے میں نے جواب میں کہا شیطان بیوقوف تھوڑا ہے، وہ کائی کو محنت کرے گا شیعہ کے اوپر؟ شیعہ کے پاس تو پہلے سے ایمان نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اس کو محنت کر کے اس کو شیعہ سے قادیانی بنانے کی؟ وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ ایمان چھین ہے. سنی کے پاس ایمان موجود ہے تو اس پر محنت کر کے وہ اس کو قادیانی بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا آ کر وسوسہ ڈالنا، اس کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وسوسے کا آنا یہ دلیل ہے کہ ایمان موجود ہے. کافر کو کوئی وسوسہ کیا، جن چیزوں کا ایسا ہمیں خیال جس کو وہ تو باقاعدہ اپنی زبان سے ان چیزوں کو بولتا ہے، کرتا ہے اپنے عمل سے، اس کو کوئی برا نہیں لگتا بلکہ وہ خوش ہے، اس پر اترا رہا ہے. یہ تو ایمان ہے جو ہم کو ایسا خیال آنے پر بھی گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے. تو بہرحال ایک تو
اس کی توجیہ یہ کی گئی. دوسری بارہ کہ بھئی ان خیالات کے آنے، وہی جو ابھی میں نے کہا اس کی اندر آ گیا جواب یہ کہ ان خیالات کے آنے پر غمگین ہونا، ما یتعاظم و احد ہونا، اس طرح کے وسوسوں کے آنے کو اتنا بھاری سمجھنا کہ اپنی زبان سے اس کا اظہار گوارا نہ ہو، یہ خود دلیل اکائی کی ایمان کی. تمہارے دل میں ایمان ہے تب تو تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، ایمان نہ ہوتا تو کائی کو برا سمجھتے. جیسا ابھی میں نے کہا نا کہ کافر کو ایسے وسوسے کہاں، وہاں تو باقاعدہ اور عملی طور پر سب کچھ موجود ہے تو بھی اس کو برا نہیں لگتا. تو بہرحال یہ اس کو برا سمجھنا، بھاری سمجھنا، یہ خود دلیل ہے کائی کی ایمان کی. ایک تو گویا اس کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ فرمایا. دوسری قسم کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، پہلی قسم کے ساتھ بھی وہ روایت تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہ دوسری قسم کی ضمن میں اس کو بھی بیان کروں گا. البتہ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے وساوس جو ہیں آتے ہیں تو ان وساوس کے آنے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے اسباب سے دور رکھنے کی کوشش کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی جہاں مچھر زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ عصر کے وقت سے گھر کی کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں. بھائی کھلی رہے گی نا تو مچھر آ جائیں گے، رات کو سونے نہیں دیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ تو اب آپ جو ہیں اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں ان چیزوں کے لیے کھولے رکھیں گے تو ان مچھروں کو گھسنے کا موقع ملے گا. وہ کیا؟ یہ آج کل جو اخبارات ہیں یا آج کل جتنے مختلف پروگرام آتے ہیں میڈیا کے اندر، تو ان کے اندر بڑی تعداد وہ ہے جس میں گویا وہ پروگرام دینے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے ایمان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں. اب لوگ جو ہے نا وہ کیا کہتے تھے، وہ نو بھارت، وہ ایک پروگرام آتا تھا ٹی وی میں، پہلے سیریل آتی تھی مہا بھارت، یا اور اسی طریقے سے رامائن، پہلے سنا پتہ نہیں کیا ہے. تو بہرحال لوگ مسلمان بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. بھئی آپ مہا بھارت کو دیکھیں گے تو اس کے بعد بس ایسے برے خیالات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا. لوگ ہمارے ہاں جیسے اخبارات ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا یہ گجراتی اخبار، ان کے اضافے جس کو گجراتی میں پورتی کہتے ہیں، پورتی زائد حصہ. ایک تو اخبار والا روزانہ کا حصہ، اس میں ایک زائد حصہ پورتی، انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپلیمنٹ الگ ہوتا ہے اس کا. تو بعض تو اخبارات وہ ہوتے ہیں جن کے خالی اتوار کے روز ہی اضافہ ہوتا ہے پورتی، بعض ہر دن کے الگ الگ موضوع. ہمارے یہاں گجراتی اخبار ہے، وہ بدھ کے روز اس کی ایک پورتی آتی ہے دھارمک، یعنی مذہب سے متعلق. اس میں ہندوؤں کے مذہب، دیوالی آئے گی تو ہولی آئے گی تو یہ ہولی کا ان کی دیوی ہے نا، اس کا یہ ہے. اب یہ ہمارا مسلمان نوجوان یہ اخبار کے جب مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو بس سب ہی پڑھ لیتا ہے. اس میں یہ پورتی میں جو آیا اس کو ہمارے اداروں نے جو اسلامیات اور ایمانیات سے متعلق چیزیں شائع کی اور جو مفت پہنچائی گئی ہے اس کے گھر میں، اس لیے کہ ہمارے عموماً ادارے جتنے ہیں اشاعت کا کام کرنے والے مدرسوں کے ماتحت اور اداروں کے ماتحت ایسی دینیات کی چیزیں شائع ہوتی ہیں اور مفت. آپ کسی جلسے میں گئے، باہر آدمی کھڑا ہے، آپ نہیں چاہتے تو بھی زبردستی آپ کے ہاتھ میں تھمائی دیتا ہے وہ رسالہ، ہے نا. اور آپ کی عجیب حالت ہے کہ وہ رسالہ کیا ہے وہ بھی دیکھتے یوں ہی جیب میں ڈالیں گے اور گھر جا کر الماری میں یوں پھینک دیں گے. اس بیچارے نے تو باقاعدہ چھپوایا، پیسہ خرچ کیا، آدمی کھڑا کر کے آپ تک پہنچایا، لیکن آپ اس کے اندر کیا ہے اس کا عنوان دیکھنے کی بھی زحمت کرتے نہیں. یہ ہماری غفلت ہے سب. بارہ میں تو یوں کہہ رہا کہ اب یہ اس میں ان کی یہ ساری چیزیں ایسی جو ہے اگڑم بگڑم جو ایمانیات کے خلاف ہوتی ہیں، ساری ان کے اوہام، اب یہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے باقاعدہ
ظاہر ہے پڑے گا تو وسوسے آئیں گے ایمانیات سے متعلق. شریعت اس کی کہاں اجازت دیتی ہے؟ آپ نے مشکات شریف میں روایت پڑھی ہوگی، وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت کے کچھ اوراق لے کر کے آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ توریت کے اوراق ہیں، اور پڑھنا شروع کر دیا کچھ پوچھے بغیر ہی، اتنا کہہ کر پڑھنا شروع کیا. اب وہ پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا ہے، چونکہ وہ پڑھنے میں مشغول تھے، ان کو پتا نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا سکیلت کا امو کا یا ابن الخطاب اما ترا ماں بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تمہاری ماں تمہیں روئے، یعنی تمہیں موت آوے دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا حال ہے؟ دیکھا حضور تو فوراً وہ رکھا اور اعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسول رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار یہ کلمے دہرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. آپ نے فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں حضرت موسیٰ آویں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو بھی کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اگر وہ حضرت موسیٰ زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی لو کان موسیٰ حیا، یہ اندر مشکات کی روایت میں موجود ہے. حالانکہ وہ تو اوراق کائی کے تھے؟ توریت کے. جیسی بھی ہو، محرف تحریف شدہ، لیکن ہے تو آسمانی کتاب، لیکن اس کی اجازت دی نہیں گئی. اور یہاں ہمارا حال یہ ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جو آیا پڑھ لیا نہیں. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کے شروع میں مقدمے میں جہاں حدیث افتراق امت پر بحث کی ہے، وہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد. ایک آدمی آیا جو بد عقیدہ، جن کو لوگ جانتے تھے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں، گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ آ کر بیٹھا. حضرت اپنے گھر میں تھے، کرتا اتارا ہوا تھا، گھر میں ہونے کے دوسرے لوگ بھی تھے. اس آدمی نے آ کر کہا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف قرآن کی آیت سنا کر چلا جاؤں گا، مجھے جا. کہنے بالکل نہیں، تو جا یہاں سے، تو جا. بہت اب وہ ہٹ نہیں رہا، بھائی میرا کرتا لاؤ میں چلتا ہوں. لوگوں نے پھر اس کو کہا بھائی تو کائے کو ان کو یہاں سے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے. لوگ وہاں موجود لوگوں نے اس کو وہاں سے سمجھا بجھا کر کے نکالا. اس کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا حضرت اس نے تو ایک ہی بات کہی تھی کہ قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں اور اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، پھر بھی آپ نے انکار کیا. کہا ہاں، ایک گمراہ آدمی کی زبان سے، ایک بدعقیدہ آدمی کی زبان سے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سن کر میرے دل میں اس کے متعلق کوئی ایسا شک پیدا ہو جائے جو بعد میں دور نہ ہو، اس لیے میں اس کی زبان سے اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں اپنے پاس علم، ہر کس و ناکس سے قادیانی سے بحث کر رہے ہیں، پنڈت سے بحث کر رہے ہیں. کچھ ہو آپ کے پاس علم کا بھنڈار ہے اور آپ کے پاس ساری مہارت ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چرچوں میں پڑھنا تو بہرحال ایسے یہ مختلف اسباب بھی ہیں جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اعتقادیات کے متعلق جو ہے وساوس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ویسے اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا اپنا عقیدہ درست ہونے کے باوجود خیال آئے تو اس کی وجہ سے ایمان پر کوئی اثر پڑتا نہیں. یہ تو ایک قسم ہوئی، بعد میں کل انشاءاللہ دوسری وضاحت کریں گے.